9ویں سپارے میں سورہ اعراف جاری ہے۔ قوموں کے جرائم اور ان کی سزاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرد یا قوم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں تو انہیں واپس ہوش میں لانے کے لیے بسا اوقات سختی کی جاتی ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ لوٹ آتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، منافق کھڑا پریشان رہتا ہے اور کافر وہ ضد میں آ جاتا ہے۔ طاقت کا غرور اور دولت کا نشہ جب عروج پر ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ وبائیں، قحط، تجارتی خسارے دے کر پھر لگامیں کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر لوگ ایمان اور تقوی اختیار کریں تو زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو بے خوف ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کبھی دن کے وقت اور کبھی رات کے وقت اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعونیوں کو معجزات دکھائے، لیکن وہ ماننے والے تو نہیں تھے۔ فرعون کی چال کو الٹا انہی پر جو ہے وہ پلٹ دیا گیا۔ کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ابتدائی مرحلوں میں حق و باطل کا جو تناسب بظاہر نظر آتا ہے اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ حق جو ہے وہ فی فرد ہی اٹھا کرتا ہے اور پھر چھا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کیا تو اللہ نے مختلف عذاب ان پر نازل کیے۔ قرآن پاک جو ہے وہ غلام قوموں کی نفسیات بیان کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی نکالی کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے بھی اپنے ارد گرد کی اقوام میں دیکھا کہ وہ بتوں کی پرستش کریں، معبود بنائے رکھے ہیں، اسی لیے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کا تذکرہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام نے نور الہی دیکھنے کا مطالبہ کیا، اور پھر بنی اسرائیل اپنی قوم کے علاوہ دوسری جو قومیں تھیں ان کو امی کہا کرتی تھی۔ ان کا قومی فخر کسی امی کی پیروی کرنا تو درکنار، اس بات پر بھی تیار نہ تھے کہ انہیں برابر انسانی حقوق بھی ملتے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی ہی کہہ کر مخاطب کیا کہ آج رحمت انہی کے حصے میں آئے گی جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی کی پیروی کرے گا اور پھر وہ فلاح پائے گا۔ اس کے بعد روح سخن دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی طرف ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارشیں کی اور انہوں نے نافرمانیاں کی اور اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ جو بھی اللہ کی بات نہیں مانتا وہ دراصل اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ عہد جو تمام ارواح سے لیا ہے وہ یاد کروا رہے ہیں، اور پھر خواہش نفس کی پیروی کی بات کی جا رہی ہے کہ خواہش نفس جو ہے وہ انسان کو حیوانیت کی طرف لے جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دے کر سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں سب سے زیادہ جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بات کی تلقین فرما رہے ہیں کہ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے اور اسے اس کے اچھے ناموں سے ہی پکاریں۔ مشرکین کی جاہلانہ گمراہیوں پر تنقید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کر رہے ہیں کہ تخلیق کا کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ مشرکین مانتے بھی ہیں، لیکن نذرانے اور شکرانے اور نظر نیاز کے لیے دیوتاؤں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں کہ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کریں اور معروف کی تلقین کریں اور جاہلوں سے نہ الجھیں، اور جب کبھی شیطان اکسائے تو اللہ کی پناہ لے لیں۔ اس کے بعد سورہ انفال آتی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ غزوہ بدر کے مال غنیمت کی تقسیم پر لوگوں کے درمیان جھگڑا برپا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیسے تقسیم ہوگی۔ سورت کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے تعلقات درست کر لو۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے تعلقات درست کر لو، یعنی مال تو مل ہی جائے گا لیکن اللہ سے ڈرو اور اپنے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور پھر اللہ غزوہ بدر کی مختلف کیفیات، حالات اور واقعات بتا رہے ہیں کہ ایک طرف تو اہل ایمان ہیں جو اللہ پر توکل اور اعتماد سے چل رہے ہیں، اور دوسری طرف کفر کے علمبردار ہیں جو غرور اور تکبر اور نسب پر فخر کریں، اور اللہ ایمان والوں کو ہی کامیاب کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کا حکم جو ہے وہ دے رہے ہیں۔
اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ انسان کے دل میں جو بھی عقیدہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کفار اپنی چالیں چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر فرماتا ہے، اور اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دیں گے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کریں گے، اور پھر سارے ہی پلندے کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اور تسلی بھی دی ہے کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی اور مددگار ہے۔